وسلم لا ضرر ولا ضرار۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جس چیز کو منع کیا ہے کہ یہ چیز استعمال نہ کر، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چیز اس کے حق میں کبھی ہی ہے، فائدے والی نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ حکیم ہے۔ حکیم کا معنی با کمال حکمت والا، اور کسی چیز سے اگر بندے کو اللہ تعالیٰ منع کر دے تو اس کا معنی ہے کہ اس میں اس بندے کے لیے بہت ساری قباحتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی، رزق، معیشت، اس کے لیے کچھ اصول بیان کیے ہیں کہ دنیا میں کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیسے کمانا ہے، کیسے نہیں کمانا، کون سے ذرائع استعمال کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ہماری رہنمائی کی ہے، اور من جملہ ہمیں کہا ہے کہ ایمان والو حلال کھاؤ اور پاکیزہ کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ کھانے سے زندگی کے بے شمار نظام، ان میں خرابیاں نہیں آتی، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو کچھ بندے کو دے رہا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ انسان ان نعمتوں سے خوب پھر فائدہ اٹھاتا ہے۔ فائدے تو بہت اٹھاتے ہیں لوگ، لیکن ان فائدوں کے ساتھ انسان ایک قلبی اور ذہنی راحت بھی محسوس کرتا ہے۔ حلال، جائز، پاک، اس کے لینے کے ذرائع شریعت کے مطابق، آپ برکتیں ہی برکتیں دیکھیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک وہ چیز جس کا لینا، جس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، جب انسان ان راستوں پر چل پڑتا ہے تو قلبی سکون بھی غارت ہو جاتا ہے، ذہنی سکون بھی غارت ہو جاتا ہے، اور حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ اس اشیاء سے برکتیں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اب جب برکت اٹھ جائے، برکت جب اٹھ جائے، چیز کی مقدار بہت زیادہ ہو، تب بھی انسان کے لیے وہ نافع نہیں ہوتی۔ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا لیست السنہ اللہ تمطروا، قحط سالی یہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ بارشیں نہیں دے گا، یہ قحط سالی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بارشیں روک دے گا۔ بارشیں روک گئیں تو زمین سے پیداوار رک گئی، اناج، کھیتی، فصل نکلنا بند ہو گئی، لوگ بھوکے مرتے۔ فرمایا نہیں، قحط سالی نہیں ہے یہ کہ اللہ بارشیں روک دے۔ قحط سالی یہ ہے ان تمطروا ولکن لا یبارک لکم، بارشیں ہوں، پیداواریں ہوں، لیکن ان پیداواروں سے اللہ برکتیں اٹھا لے۔ یہ قحط سالی ہے، اس کو قحط سالی کا نام۔ قحط سالی میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ بھوکے پیاسے مرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات زندگی نہیں ہوتی، اس کا نام کیا ہے؟ قحط سالی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سب کچھ ہو اور لوگ بھوک کا شکوہ کر رہے ہوں، لوگ تنگ دستی کا شکوہ کر رہے ہوں، لوگ حالات کے رونے رو رہے ہوں کہ کچھ پورا نہیں ہو رہا، حقیقت میں یہ قحط سالی ہے کہ سب کچھ ہے لیکن انسانوں کے شکوے ختم نہیں ہو رہے، اس کا معنی ہے کہ ان چیزوں میں برکت نہیں ہے۔ تو
اصل برکت ہے. ایک شخص 1 لاکھ روپے کماتا ہے لیکن 20 تاریخ کے بعد اس کے پاس نہیں ہوتے. برکت سے مثلاً خالی ہے وہ 1 لاکھ. اور ایک شخص 30,000 کماتا ہے اور مہینے کے بعد وہ ہوتے ہیں. اب کیا چیز ہے اس میں کہ اتنے اس کے افراد ہیں، اتنی اس کی ضرورت ہے، اتنے اس کے افراد ہیں، اتنی اس کی ضرورت ہے. اس کے ڈبل گنا ہے اس کے مقابلے میں، لیکن پہلے ختم ہو گیا ہے اور پھر وہ پریشان ہے اور اس کا وہ کام پورا چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی، وہ اللہ کا امر ہے جس کو برکت کہتے ہیں، وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اس کی شکلیں پھر نظر آتی ہیں. اس کی گاڑی لگ گئی، اس کے گھر میں 2 بندے بیمار ہو گئے، اس کو کوئی جرمانہ پھٹیک آ گئی، اس کے بلوں میں کوئی زیادتی لگ کے آ گئی، وہ 1 لاکھ ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی گاڑی محفوظ رکھی، اس کے بچوں کو بیماری سے محفوظ رکھا، اس کو بلوں کے جرمانے سے محفوظ رکھا. اس کا لگ گیا اور اس کا بچ گیا. رب نے وہ تکلیفیں ہی نہیں دی، ان مصیبتوں سے بچا لیا، تو وہ چیز اس کے لیے بچ گئی، یہ برکت کا سبب بن گئی. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو بڑی گہرائی کے ساتھ ہمارے امور زندگی میں اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں. اور ہم ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں زیادہ کما رہا ہوں، یہاں سے زیادہ بن رہا ہے، لیکن حقائق کچھ اور ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں، اعتبار ہمیشہ حقائق کا ہوتا ہے. اللہ کی بات حقائق میں سے ہے، اس کی بات حق ہے، اور اعتبار حق کا ہوگا. اعتبار ظاہری دعووں کا نہیں ہوتا، اعتبار ظاہری معاملات کا نہیں ہوتا، اعتبار حق کا ہوتا ہے. اور آپ کے زندگی کے نظاموں میں حقائق کام کر رہے ہوتے ہیں، لہذا زندگی میں کوشش کریں کہ زندگی کے سارے امور میں حقائق پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. میں نے پچھلے درس میں آپ کو کہا تھا، ہمارے ہاں ظاہری فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں باطنی فیصلے نافذ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ باطنی فیصلے کرے گا، ہم ظاہری فیصلے کرتے ہیں. اللہ باطنی فیصلے کرے گا، اس کی مثالیں دی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان امور کو جو حق ہے، جو سچ ہے، جس کا لینا میرے لیے حق ہے، جس پر عمل پیرا ہونا میرے لیے حق ہے، میں ان کو اپناؤں اپنی معیشت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے لین دین میں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نکلے گی. اور برکت کی مثال ایسے سمجھیں، دور سے ایک بڑا پائپ آ رہا ہے اور آپ کے تالاب میں گر رہا ہے اور آپ تالاب سے پانی لے رہے ہیں اور تالاب کم نہیں ہو رہا. پانی بہت لیا آپ نے، تالاب کم نہیں ہو رہا. پیچھے سے اصل میں پیپ ایک جڑا ہوا ہے اور اس کا تعلق کسی بڑے دریا سمندر سے ہے اور وہ پانی مسلسل اس میں گرا رہا ہے. آپ لیتے رہے، اس میں ایسے کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ برکت ہے. اللہ سے برکت کے طلبگار بنے. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ چیز لے رہے ہیں تو آپ کی عبادت اتنی شفاف ہے، آپ عبادت کرتے اللہ قبول کر لیتے. کتنی بڑی بات ہے. عبادت کی قبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھ دی ہے. یعنی آپ کی زندگی کے کسی لمحے میں خیر کا ایک چھوٹا سا کام بھی آپ نے کیا ہے، اللہ کے فضل سے توحید کے بعد آپ رزق حلال کھا رہے ہیں. احتمال ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ رد کر دے. انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے. کتنی بڑی بات ہے. زندگی پرسکون، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتوں پھٹیکوں سے آپ کو بچا لیا. آپ بر وقت اپنے گھر پہ آتے ہیں. اللہ اکبر. آپ صبح اٹھ کے اپنے کام پہ جاتے ہیں، کسی عدالتوں میں، کسی کورٹ میں، کچہریوں میں، جھنجھٹوں میں نہیں جاتے. یہ برکتیں ہیں، رب نے بچایا ہوا. پھر اگلی آپ عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. تو عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو رہی. کیا چاہیے اور کیا چاہیے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد آپ یہ دعا کرتے تھے. دعا پڑھنی چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا
یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما۔ علم نافع کیا ہے؟ وہ علم جس کا آپ کو پتا ہے، آپ اس کے مطابق عمل کرتے، چشم پوشی نہیں کرتے، پتا تو ہے جانے دیں، نہیں، علم ہے یہ حلال ہے میرے لیے، پھر حلال کھائیں، علم ہے یہ حرام ہے چھوڑ دیں، یہ علم نافع ہے۔ پیغمبر نے پہلے کیا مانگا؟ علم مانگا، علم ہونا چاہیے، علم کی بنیاد پر آپ آگے چلیں گے، کسی چیز کا بھی علم۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مارکیٹوں میں ان لوگوں کو ٹھیا، دکان، کاروبار، سسٹم نہیں چلانے دیتے تھے جب تک وہ فقہ اسلامی سے واقف نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا نہیں، ہمارے بازاروں میں تمہارا کام نہیں ہے، تم دین کو نہیں جانتے ہو، دین کا علم نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے حلال سے بچو، حلال کھاؤ گے، کیسے حرام سے بچو گے، کیسے کاروبار کرو گے، تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لا محالہ کہیں لالچ میں، خواہش میں تم نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی، حلال کو حرام کر دیا، حرام کو حلال کر دیا۔ نہیں چاہیے ایسا شخص ہمیں مارکیٹ میں۔ اللہ کیسی بابرکت مارکیٹیں ہوں گی وہ۔ صحابی کہتے ہم حالات یہ تھے کہ ہم آنکھیں بند کر کے سودا لیتے تھے اور سودا بیچتے تھے، حتیٰ کہ یہودی اور نصرانی بھی اگر مارکیٹ میں ہوتا تھا تو اس کو بھی ہمارا اسلام مجبور کرتا تھا کہ وہ ہمارے اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت کرے۔ ہمیں ڈر ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کسی یہودی سے لین دین کر رہے ہیں کہیں دھوکہ نہ دے دے، اس کی جرت نہیں تھی، جرت نہیں تھی۔ یہ نظام تھا مسلمانوں کا، اس لیے وہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ نبی اسلام نے دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، فجر کے بعد دعا، جس فجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی فجر میں برکتیں ڈال دے۔ اس میں دعائیں ہیں، خیر کی دعائیں مانگیں، برکت کا وقت ہے۔ اگلا جملہ کیا کہا؟ وَرِزْقًا طَيِّبًا، یا اللہ رزق طیب عطا فرما۔ کثرت نہیں مانگی، لیکن طیب رزق جو رب نے دینا ہے، کیونکہ رزق کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس رزق کو کیا کہا؟ طیب ہو، طیب، پاک، جس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، آمیزش نہ ہو، خرابی نہ ہو، ناقص نہ ہو، اور ایسا کہ جو زندگی کی رمق کو چلا سکے، زندگی کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ آپ کی جتنی ضرورتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں انسانی، یا اللہ وہ رزق دے کہ ضرورت انسانی پوری ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، خودداری ختم نہ ہو جائے، مانگنا نہ پڑے، قرضے نہ ہو، یہ طیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر اپنے اللہ سے سوال کر رہے ہیں، رزق طیب کا سوال کر۔ اور پھر اگلا جملہ کیا ہے؟ وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ جو عمل ہے ایسا عطا فرما جو قبول شدہ ہو، میں کروں تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ فجر میں دعا کی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا۔ اب آپ ان تین کلمات کا جڑاؤ بھی دیکھیں، پہلے علم نافع مانگا جس پر عمل ہو، پھر آگے رزق طیب مانگا، یاد رکھیں رزق طیب مانگا، اور اس کے بعد عمل متقبل مانگا۔ اہل شارح نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت کہ رزق طیب کھائیں گے تو عمل متقبل ہوگا۔ عمل کر رہے ہیں، رزق طیب نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا؟ رزق مانگے رب سے، لیکن طیب مانگے، وہ متقبل ہوگا۔ سبحان اللہ، بنیاد ہے یہ، بنیاد عمل کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت دلوانا چاہتے ہیں، رزق طیب مانگے اور رزق طیب کھائیں، اس کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر پہ آئے، بستر جھاڑ کے صاف کر کے آپ سوتے تھے، جب سونے لگے تو بستر پر ایک پڑی ہوئی کھجور ملی، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھا لیا۔ جیسے کھا لیا، اب گھر کے اندر اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی کھانے کی چیز، کھانے کے بعد خیال آیا کہ گھر میں صدقات بھی آتے ہیں، احتمال آ گیا، گھر میں صدقات بھی آتے ہیں کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو، اس لیے کہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے، صدقہ نہیں کھاتے پیغمبر اسلام، آپ کی آل بھی صدقہ نہیں کھاتی، حتیٰ کہ آپ کا غلام بھی صدقہ نہیں کھائے گا، آپ کا جو غلام ہے وہ بھی صدقہ نہیں کھائے گا۔ خیال آیا کہ یہ کھجور میں نے کھا لی، اور کہیں صدقے کی کھجوروں میں سے، وہ مسئلہ الگ ہے کہ کہیں رستے میں جا رہے تھے، ایک کھجور رستے میں ملی، یہ گھر میں تھی، کھا لی، اللہ، وہاں کھجور جو رستے میں تھی اس کے بارے میں آپ نے اٹھایا اور کہا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہو سکتی ہے تو میں کھا لیتا، کیونکہ اللہ کا رزق ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، پڑا ہوا مل گیا ہے، لیکن احتمال ہے کہ کوئی صدقہ لے کے جا رہا ہو، اس میں سے گر گئی ہو، لہذا میں اس کو کھاتا نہیں ہوں اس احتمال کی وجہ سے۔ لیکن یہ کھجور آپ نے کھا لی تھی، گھر میں تھی، اور گھر میں عموماً آئی ہوئی چیزوں کے بارے میں کوئی اتنا تفسیر استفسار میں نہیں جاتا، حقائق نہیں چھانٹتا، تو آپ نے کھا لی۔ لیکن وَقَانَ يَتَزَوَّرُ فِي كُلِّ لَيْلٍ، حدیث میں آتا ہے یہ خیال آیا تو پیغمبر اسلام ساری رات اپنے بستر پہ کروٹیں بدلتے رہے، نیند نہیں آئی، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ۔ گھر والے پریشان ہو گئے کہ کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں تو نہیں مبتلا ہو گئے۔ پھر پوچھا گیا، فرمایا جی ہاں، میں نے کھجور اپنے بستر پہ پائی تھی اور وہ میں نے کھا لی ہے، اب مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ، اس لیے نیند نہیں آ رہی۔ فرق ہے نا، جب تک میں کسی کا کھا کے نہ سوں مجھے نیند نہیں آتی، اور وہاں یہ ہے کہ ڈر یہ ہے کہ کہیں صدقے کی نہ ہو اور میں نے کھا لی ہے تو مجھے نیند نہیں آتی۔ فرق ہے، کتنا حساسیت ہے۔ اسلام نے ہمارا ایک قانون بیان کیا، لا ضرر ولا ضرار، اتنا وسیع قانون ہے، پورے کائنات پر یہ قانون لاگو ہو سکتا ہے، ایک شخص نہیں ہے اس میں، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان دو نہ نقصان اٹھاؤ، نہ اپنے آپ کو نقصان میں اور نہ ہی کسی کو نقصان دو۔ یہ قانون، نقصان دو بھی نہیں، نقصان اٹھاؤ بھی نہیں، آپ کا حق ہے آپ نقصان نہ اٹھائیں۔ ایک شخص ناجائز ذرائع سے آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے، نقصان نہ اٹھاؤ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ناجائز ذریعہ ہے اور اس سے میرا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ نہ کرو۔ ساری سود کی شکلیں، ساری ناجائز بیوع، خرید و فروخت کی ساری ناجائز شکلیں اس میں آ گئی، ساری تجارت کو اللہ تعالی، اللہ کے رسول نے جمع فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، لہذا نہ اٹھاؤ۔ محترم بھائیوں، پہلی ایک شک تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کا سوال کریں، رزق حلال کھائیں۔ اس کی ضمن میں نے آپ کو چند برکات بھی بیان کر دی، اس سے کیا فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اب اگلی شکلیں وہ ہے کہ جن کا ہر ایک شخص کے ساتھ تعلق ہے، لین دین، خرید و فروخت، معاملہ دنیا میں ہر شخص یا لیتا ہے یا دیتا ہے یا بیچتا ہے یا خریدتا ہے، ہر شخص کسی کے تعلق معاملات زیادہ ہے، کسی کے کم ہے۔ ان میں حرام کھانے کی ایک شکل سود ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جو عام طور پر گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے، 7 بڑے گناہ جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا، وہ سود کھانا ہے۔ 7 بڑے گناہ جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں، ان میں سے ایک سود ہے، شرک باللہ ہے، قتل ہے، اسی طرح کسی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ہے، جادو کرنا ہے، یہ سارے گناہ ہیں، اور ان میں سے ایک گناہ یہ سود کھانا ہے۔ سود کی قباحت، سود کی مذمت، سود کی تباہ کاریاں، سود پر کتاب و سنت میں وعیدیں، یہ
بے شمار نصوص سے ثابت ہے، بے شمار، قرآن سے، سورۃ بقرہ میں، آل عمران میں بے شمار قباحتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ اللہ اور اس کے رسول سے یہ جنگ ہے۔ جو شخص سود کھاتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے اٹھائے گا قبر سے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس پر جن چڑھ جاتے ہیں اور اچانک اس کو دورہ پڑتا ہے، گر جاتا ہے، ہوش و حواس نہیں ہوتا۔ جن جس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس مد ہوشی کے عالم میں یہ گر رہا ہوگا، اٹھ رہا ہوگا، بے ہوش ہوگا، ہونے کو جا رہا ہوگا، دورے پڑ رہے ہوں گے۔ جس طرح مجنون اور پاگل ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو مجنون پاگل کر کے اپنی بارگاہ میں جمع کرے، پاگلوں کی طرح جمع ہو۔ تو اس کی بڑی قباحت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ان لوگوں پر جو سود لیتے ہیں، دیتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں، گواہ بنتے ہیں، ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اسی طرح ایک حدیث میں صحیح روایت ہے، فرمایا 1 درہم سود کا لینا، کھانا، استعمال کرنا 36 بار بدکاری کرنے سے بھی بدتر ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام ہیں، قباحتیں، وعیدیں، پکڑ، اس کی بہت ساری اقسام۔ اس کا ایک بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کے سسٹم کو برباد کر دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کے نظام کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ سورۃ روم میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم سود کے سسٹم چلاتے ہو تاکہ اس سے مال بڑھ جائے، لِيَرْبُوَ، ربا کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ کرنا، عربی میں اس کو ربا کہتے ہیں، اردو میں اس کو سود فارسی کا لفظ ہے، اور انگلش میں ان کو انٹرسٹ۔ ربا جو تم لوگوں کے مالوں سے سود کا سلسلہ چلاتے ہو تاکہ مال بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ نہیں بڑھے گا۔ آپ تو دیکھتے ہیں بڑھ جاتا ہے، ہم تو دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا بات اعتبار کس کا ہوگا؟ حقائق کا۔ ایک شخص 1000 روپے دیتا ہے، مہینے کے بعد 1200 لے لیتا ہے، بڑھ تو گیا۔ ایک شخص کے بعد 200 روپے ہیں اور اس نے اللہ کے راستے میں 100 دے دیا تو گھٹ تو گیا، لیکن اعتبار حقائق کا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں اعتبار حقائق کا ہوتا ہے، دعووں کا نہیں ہوتا۔ ظہری مجموعہ جتنے جمع کر، ایک شخص 1000 روپے دے رہا ہے، مہینے کے بعد 1500 لے رہا ہے تو بڑھ گیا، اللہ کہتا ہے نہیں بڑھتا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں بڑھ گیا ہے، تو میری آنکھوں کا اعتبار نہیں ہے، شریعت کے حکم کا اعتبار ہے، اللہ کہتا ہے نہیں بڑھتا۔ اور ایک شخص کے پاس ہے 100 روپے، 50 روپے رب کے رستے میں دے دیے تو باقی کتنے بچے؟ 50، تو گھٹ گیا، تو صدقہ گھٹ گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم زکات کے نظام چلاتے ہو، کیوں چلاتے ہو؟ تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں اپنے مال کو دگنا چگنا کرنے والے۔ قرآن ظاہری ہماری آنکھ دیکھ رہی ہے گھٹ گیا، رب کہتا ہے تو نے دگنا کر لیا، تو نے چگنا کر لیا۔ صبح فرشتہ اٹھ کے تیرے گھر کے کونے میں یہ دعا دے رہا ہوگا، اللہم آتے منفقا خلفا، اللہ اس نے دے دیا پیچھے بھیج، روزانہ دعا ہو رہی، اللہم آتے منفقا، اللہ اس نے خرچ کر دیا، فہو یخلفہ، اللہ کہتا ہے جو تم خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اخلاف کا معنی ہوتا ہے جیسے ایک نہیں ہے پیچھے اور آ کے بیٹھ گیا، ایک نہیں ہے پیچھے اور آ کے بیٹھ گیا، اللہ کہتے ہیں یہ خرچ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر ایک ہے اور آگے جا ہی نہیں رہا تو پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ خلیفہ بناتا ہے اللہ، اور خلیفہ کب بناتا ہے؟ جب اگلے کو کہیں بھیجتے ہو، اجر بھی مل گیا، اور جب آپ کو رب دے گا اس کے عوض میں آپ بتائیں کہ وہ کتنا برکت سے لبریز ہوگا۔ رب نے بھیجا ہے، اپنی رضا سے بھیجا ہے، برکت سے کتنا لبریز ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جو تم زکات، تم جو سود کا نظام چلاتے ہو، فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ بڑھے گا نہیں۔
وجہ کیا ہے؟ اصل میں سود میں دولت کا رخ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے. دولت کا رخ غریب سے امیر کی طرف ہوتا ہے. غریب کٹھی کر کر کے سود ہی بھرتا ہے تو غریب کے پاس کچھ رہتا نہیں ہے. اور زکات اور صدقات میں دولت کا رخ امیر سے غریب کی طرف ہوتا ہے. جب امیر سے غریب کی طرف جائے گا تو غریب کی قوت خرید بڑھ جائے گی. وہ چپلیں بھی لے گا, وہ جوتے بھی لے گا, وہ کھانا بھی خریدے گا, وہ کپڑے بھی خریدے گا, فیکٹری آپ کی چلے گی. تو اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے آپ صدقات دے رہے ہیں. سبحان اللہ. غریب کی قوت خرید بڑھ جائے گی, سب کے پاس پیسہ ہو جائے گا. زکات ملی ہے, صدقات ملے, وہ ضرورتیں پوری کرے گا. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ نے فیکٹری لگائی ہے تو فیکٹری سے مال نکلے گا. اور جب غریب کے پاس کچھ نہیں ہوگا, اس نے تو دے کے آپ کو سود ہی دینا ہے, اس کے پلے کچھ نہیں, تو جوتے نہیں خرید رہا, کپڑے نہیں خرید رہا, کپڑے والی فیکٹری بند ہو رہی ہے, جوتے والی فیکٹری بند ہو رہی ہے, اس لیے کہ لوگوں کے پاس قوت خرید ختم ہو گئی. جب قوت خرید ختم ہو گئی تو فیکٹری میری نقصان میں چلی. رخ کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے, رب کہہ رہا ہے, جو تم زکاتیں دیتے ہو فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, دگنا چگنا کرنے والے ہیں یہ لوگ. اور جو تم سود کے نظام چلاتے ہو فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ, وہ اللہ کے ہاں کبھی نہیں بڑھے گا. یہ اصول ہے, اللہ کی شریعت نے بیان کیا. زہری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تھوڑا دے کے زیادہ لے رہا ہوں. یہ زہری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ میرے پاس اتنا تھا میں نے دے دیا, کم بچا. اللہ کہتا ہے نہیں, حقائق کی طرف جا, اللہ کے حکم کی طرف جا. شریعت کے دعوے کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. انہی سود کی قباحتوں میں سے محترم بھائی, سود کی اقسام بہت ساری ہیں, یہ انشاءاللہ موقع ملا اس کو چلائیں گے آگے. ان میں سے ایک قسم ہے سود کی جو ہمارے معاشرے میں بڑی رائج ہے, جس کو انگلش میں انشورنس کہتے ہیں, اردو میں بیمہ کہتے ہیں, عربی میں التأمین کہتے ہیں. تأمین, انشورنس, بیمہ اور التأمین. تأمین کا معنی ہوتا ہے امن میں آ جانا, بیمہ کا معنی بھی امن سکون میں آ گیا, انشورنس کا معنی بھی یہی ہے. ایک کمپنی کے ساتھ ایک شخص معاہدہ کرتا ہے اپنے مال کے بارے میں, اپنی جائیداد کے بارے میں, اپنی گاڑی کے بارے میں, اپنے گھر کے بارے میں, اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں, کہ بھائی اتنے پیسے جمع کراتا رہوں گا لیکن مجھے گارنٹی چاہیے امن میں رہنے کی. اس کو انشورنس کہتے ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے تاکہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی کوتاہیوں سے بچ سکیں. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال عطا فرمائے اور اس میں برکتیں عطا فرمائے, اور اللہ تعالی حرام کے ذرائع سے رزق کمانے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.